مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گرمی واقعی ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ آپ سلام کا جواب ہی نہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم دوستو، آپ ہر مہمان کی قدر کرتے ہو، مگر آج مہمان بھی سید ہے اور ذکر بھی سادات کا کرنا ہے انشاءاللہ۔ ماہ محرم ہے، ایصال ثواب کی محفل ہے۔ گرمی واقعی ہے لیکن آپ میری بات کی لاج رکھ کے سامنے والے دوست، یہ بچے ذرا اٹھ کے، چھوٹے بچے اس طرف آ جائیں، ساؤنڈ کے قریب اٹھ بیٹا آپ بھی آ جائیں اس طرح۔ بڑے احباب تھوڑے دو فٹ ایک قدم آگے تشریف لائیں تاکہ میں قرآن سناؤں، بات سمجھا سکوں۔ جتنا قریب بیٹھیں گے آپ رحمت سے جھولیاں بھریں گے انشاءاللہ۔ میری بات کی لاج رکھیں۔ شکر جزاکم اللہ احسن جزا۔ حاجی صاحب جیسے اور آپ جیسے چہرے تو دعائیں دیتے ہیں، اللہ کا جی ٹھیک ہے۔ محفل کی ترتیب یہ ہے۔ شکراً۔ موبائل کی آوازیں بند رکھیں، پورے ادب احترام میں بیان اور قرآن عنوان سمجھیں گے انشاءاللہ۔ شکر۔ سید ذوالقرنین انشاءاللہ حمد اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں۔ کمال ادب سے مہمان کا کلام سننا ہے، بڑی محبت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ بالکل مختصر وقت میں دو اشعار حمد باری تعالیٰ اور آخر میں دو اشعار شان حضرت امام حسین کربلا کے عنوان پر پڑھوں تو سماعت فرمائیے۔ حمد باری تعالیٰ سرائی کی زبان کا کلام توجہ فرمائیے گا۔ انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا او تیرا میرا سب حاجت روا۔ انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا او تیرا میرا سب حاجت روا۔ اللہ تیرا میرا سب حاجت روا۔ انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا تیرا میرا سب حاجت روا۔ اوہ تقسیم عزت تم نمرود دیوے مرا کل مچھر تم نمرود دیوے مرا تو تیرا میرا سب
کا حاجت روا اللہ تیرا میرا سب کا حاجت روا انبیاء جو مشکل کشا وہ تیرا میرا سب کا حاجت روا. بہت ہی خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. شاعر کیا کہتے ہیں؟ وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں وہ خیمے میں جھکے جلے ہوئے ہیں. وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں وہ خیمے میں جھکے جلے ہوئے ہیں. یہی تو ہے وہ جو گود زہرا کی راحتوں میں پلے ہوئے. یہی تو ہے وہ جو گود زہرا کی راحتوں میں پلے ہوئے ہیں. وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں وہ خیمے جن کے جلے ہوئے ہیں. جو تم نے قرآن دیکھنا ہو تو آؤ چلتے ہیں کربلا. جو تم نے قرآن دیکھنا ہو تو آؤ چلتے ہیں کربلا. انہی کے ہونٹوں پہ ہوگا قرآن کٹے وہ جن کے گلے ہوئے ہیں. انہی کے ہونٹوں پہ ہوگا قرآن کٹے وہ جن کے گلے ہوئے ہیں. وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں وہ خیمے جن کے جلے ہوئے ہیں. یہی تو ہے وہ جو گود زہرا کی راحتوں میں پلے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. حسین رب کا حسین سب کا نشان منزل حسین حق کا حسین رب کا حسین سب کا نشان منزل حسین حق کا. ابھی بھی دیکھو جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو جو ہے حسینی وہ راہ حق پر
ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی دیکھو جو ہے حسینی وہ راہ حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، نہر کنارے کھڑے ہیں پیاسے مدینے والے نبی کے پیارے، نہر کنارے کھڑے ہیں پیاسے مدینے والے نبی کے پیارے، بلک بچے بلے کے ہاتھوں میں خالقوں سے کھڑے ہوئے ہیں، بلک بچے بلے کے ہاتھوں میں خالقوں سے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں وہ خیمے جن کے چلے ہوئے ہیں، یہی تو ہے وہ جو گود زہرا کی راحتوں میں پلے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ایصال ثواب کی محفل ہے، گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی اور وقت بہت قیمتی ہے۔ ہم نے بھی اس بیان کے لیے طویل سفر کیا۔ گزشتہ رات میرا بیان خوشاب شہر میں تھا۔ میرے مخلص دوست، میرے ذی قدر بھائی مولانا قاری محمد عابد صاحب سرگودا کے مضافات سے چلے ہیں، خوشاب سے چلا۔ ایک طویل سفر کر کے مہمان آیا ہے، امید رکھتا ہوں کہ بیان اور قرآن بڑی محبت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک وعدہ فرمائیں کہ آپ کی نظریں میری طرف رہیں گی۔ شکریہ، سب آپ تشریف، شکریہ۔ اب بالکل جم جائیں تاکہ میں بات کر سکوں۔ حسن اتفاق ہے کہ قمری لحاظ سے ماہ محرم پہلا عشرہ 8 محرم کا دن ہے، تو بہت مناسب ہے کہ ذکر اہل بیت شہداء کربلا یہ عنوان بہت ضروری ہے، چونکہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ حاجی خلیل احمد صاحب، بھائی فیض الرحمن صاحب، قاری حفیظ الرحمن صاحب، ان کے بابا ہر دل عزیز شخصیت محترم ڈاکٹر غلام حیدر صاحب کا انتقال ہوا، تو مناسب ہے کہ میری تقریر میں باپ کی شان میں بھی کچھ جملے ہونے چاہیے۔ آپ وعدہ فرمائیں کہ جم کے میری نظروں میں نظریں رکھ کے قیمتی وقت سمجھ کے بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ وہ تقریر نہیں ہوگی جو آپ روزانہ سنتے ہو قرآن کے، انشاءاللہ کچھ ہیرے میں آپ کے دامن میں رکھوں گا، لیکن انتہائی توجہ کی اشد ضرورت ہوگی۔ برکت کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ بیٹا ساؤنڈ کا اضافی شور ٹک ٹک ہے، بات سمجھ میں نہ آئی، الفاظ بالکل ٹھیک سمجھ آئیں، ایکو ہو تو فن کے مطابق ہو، آواز اٹھی ہوئی ہو، آپ کنٹرول کرو۔ بسم اللہ۔ الحمد لله نحمده في السراء والضراء والعافية والبلاء
سبحان اللہ. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحان الله. وقال الله تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة سيدة نساء أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت اور ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹ اس میں ہڈیاں. چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جب بھی اس سے ٹکرائے گی بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی.
افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ عام محفلوں سے محرم کی محفل میں ذکر اہل بیت میں ذوق دوہرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ذکر حسین، ذکر اہل بیت، ذکر آل محمد پہ جو سبحان اللہ بولے گا حسین پاک کے نانا کی شفاعت ملے گی انشاءاللہ۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے لہو سے سارے عالم کو دھویا وہ حسین۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ بے اجازت آتا نہیں ہے جن کے گھر میں جبرائیل، قدر والے جانتے ہیں قدر اہل بیت۔ یہ پوچھنا ہی فضول ہے کہ کہاں ہے علی، جہاں ہے شجاعت وہاں ہے علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجاہد اسلام، ہر دل عزیز شخصیت، میرے مخلص دوست محترم مولانا قاری محمد عابد صاحب، ذی قدر علماء کرام، لائق صد تکریم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اگر پردے میں سن رہی ہیں اہل محلہ، میری معززہ محترمہ پردہ دار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
اللہ کے بندے محض اللہ کی رضا کے لیے ایصال ثواب کی محفل میں جمع ہیں، دل سے دعا کریں اللہ عز و جل اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آغاز ابتدا اس جملے سے کر رہا ہوں کہ وہ مباحث مخلص مومن تقوی والا ایمان ایقان والا بزرگ جو ہم سے چلا گیا اس کا نام ہی کمال ہے، نام تھا غلام حیدر، حیدر کا غلام۔ جو چپ بیٹھے ہو آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، جنہیں سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ بولو۔ حاجی صاحب کے بیٹوں میں سامنے بیٹھے ہیں، ہاں کیا نام بتایا تھا؟ فیض الرحمن صاحب، حاجی خلیل احمد صاحب، مولانا قاری حفیظ الرحمن صاحب۔ آپ کو میں نے کہا آپ اپنے بابا کے لیے نجات ہو۔ ایک سید مہمان ہے، ذکر سادات کرنے لگا ہوں۔ میں آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بزرگ بھی حیدر کرار کے غلام ہیں، یہ بھائی بھی حیدر کرار کے غلام ہیں، یہ جتنے نورانی چہرے بیٹھے ہو آپ بھی غلام حیدر ہو، میں بھی غلام حیدر ہوں۔ جو بزرگ ہم سے رخصت ہوئے ان کا نام چونکہ ڈاکٹر غلام حیدر تھا، ایک سید کی دعا ہے اللہ اس نام میں آل محمد کی غلامی کا رنگ ہے، نام میں حیدر کرار کی نوکری کا رنگ ہے، اللہ اس نام کا صدقہ ڈاکٹر غلام حیدر کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ آمین۔ خیر خواہی کرو، آپ آمین بولو گے مرحوم کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ میں ایک مسافر فقیر سید ہوں، دعا دے رہا ہوں آپ کے حق میں، ان کے حق میں دعا لے کے آیا ہوں۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہ وہ نام میں غلام حیدر تھے، حیدر کرار کے قدموں میں روز محشر انہیں بھی ہمیں بھی جگہ نصیب فرما۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں نا لوگوں سے پوچھتا ہوں نام کیا ہے، یہاں پتا چلا کہ غلام حیدر صاحب ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ بعض دوست سے نام پوچھو کہتا ہے میرا نام ہے غلام حسین، کوئی کہتا ہے میرا نام ہے طالب حسین، کوئی کہتا ہے ملازم حسین، کوئی کہتا ہے محمد حسین۔ یہ غلام حیدر، غلام حسین، غلام علی، محمد علی، طالب حسین، ملازم حسین، یہ نام بتاتے ہیں کہ الحمدللہ آل محمد کے ہم غلام تھے، غلام ہیں، غلام رہیں گے۔ یہ غلامی کا دعویٰ آپ کو جنت میں لے جائے گا، سبحان اللہ بولے۔ یہ غلامی کا دعویٰ بڑا دعویٰ ہے، غلام تھے، غلام ہیں، غلام رہیں گے۔ اچھا میرے لفظوں پہ اگر آپ غور فرمائیں تو میں ایک جملہ دے رہا ہوں کہ محمد عربی کے بھی غلام، اصحاب محمد کے بھی جو غلام ہیں وہ بولیں گے، محمد پاک کے بھی غلام، اصحاب محمد کے بھی اور آل محمد کے بھی۔ یہ غلامی کا جو دعویٰ ہے نا یہ کمال دعویٰ ہے، ایک بڑا تاج ہے۔ میں اگلی رات انہی مضامین میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک روایت میری نظر سے گزری، مولانا پڑھتے ہوئے میرے آنسو رواں ہو گئے۔ سنو، تاجدار مدینہ رسول مکرم نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امتی میری اولاد کی قدر کرے گا، میری آل کی قدر کرے گا،
قیامت تک چلنے والی نسل کی بات کر رہا ہوں، جو امتی میری آل کی، میری اولاد کی قدر کرے گا، سادات کی قدر کرے گا، سید پر کوئی احسان کر دے گا، آل رسول پر کوئی احسان کر دے گا، آل نبی اولاد علی پر جو بندہ زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی احسان کر دے گا، سرکار نے فرمایا وہ میرا قریب سید میری اولاد کا وہ فرد اگر تمہیں عمر بھر زندگی میں بدلہ نہ دے سکا، میں محمد عربی ضامن ہوں، میری اولاد سے جو احسان کرو گے اس کا بدلہ روز محشر اللہ کی عدالت میں محمد آپ دوں گا۔ جنہیں یقین ہے ذرا بولنا سبحان اللہ۔ دیکھیں میں مطالعہ کر کے تہ سے، سمندر کی تہ سے کچھ چیزیں نکال کے لاتا ہوں، عوام میں رکھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ رات دن میں ایک ترتیب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی محبت ذرا بڑھے گی انشاءاللہ بتوفیق اللہ تعالی۔ آج میں نے دو مواقع سے قرآن پاک تلاوت کیا ہے۔ ایک موقع وہ جو عرف عام میں مشہور ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، میں نے باپ کی شان بولی ہے۔ ایک موقع میں نے پڑھا ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ جو علماء حضرات بیٹھے ہیں، نورانی چہرے، دانشور دوست بیٹھے ہو، بصیرت والے، تھوڑی دیر قرآن سمجھنے کے لیے یہ علاقہ ملتان، شجاباد، پنجاب، پاکستان، مضافات چھوڑو، قرآن سمجھنے کے لیے تصورات کی دنیا میں ہم سب چلتے ہیں شہر مدینہ۔ ایک تصور لو ذرا، عرب کی دھرتی ہے، شہر مدینہ ہے، تھوڑی دیر آپ تصور لے لیں۔ اب آپ ڈاکٹر صاحب کی اولاد، یہ ان ملک صاحبان کے، میاں صاحبان کے مہمان نہیں ہیں، اب آپ مدینے میں چلو گے تو آپ مہمانان رسول بنیں گے انشاءاللہ۔ میں وہاں کچھ دکھا کے سمجھا رہا ہوں، میری نظروں میں نظر رکھو، میں سنا نہیں رہا، کچھ دکھانے چلا ہوں۔ چلو، شہر مدینہ ہے، عرب کی دھرتی ہے، جو مدینے میں پہلے صحابہ رہتے تھے انہیں قرآن کی زبان میں کہتے ہیں انصار مدینہ۔ جیسے میں اس بستی میں میری یادداشت کے مطابق میں پہلی دفعہ آیا، بھئی فیض الرحمن صاحب یہ ہمارے میزبان بنے، حاجی خلیل احمد صاحب میزبان بنے، میں مہمان آیا۔ مکہ چھوڑ کے مدینہ جو ہجرت کر کے گئے، ان ہجرت کرنے والوں کو مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینے میں جن کا گھر در ٹھکانہ جماؤ رقبہ پہلے تھا، انہوں نے آنے والے مہاجرین کو سینے سے لگایا، انہیں کہتے ہیں انصار مدینہ۔ کیا کہتے ہیں؟ میں انصار کی شان میں قرآن کی ایک آیت دیتا ہوں تاکہ میں آپ کا ذوق اٹھا سکوں بتوفیق اللہ تعالی۔ جو انصار ہیں نا، انصار مدینہ، ان کی شان میں ایک آیت دے کے میں اہل بیت کے قدموں میں آپ کو لا رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سلام ہے انصار مدینہ کو جنہوں نے آنے والے مہاجرین کو سینے سے لگایا، ان کا حوصلہ بڑھایا، ان کا حوصلہ بڑھایا۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سرائکی وچ آکھنا بابا اے سبحان اللہ ٹھاندی نہیں جڑی سنائی ہوئی، اس لیے کہ ماہ محرم ہے، وہاں بھی محفلیں ہو رہی ہیں، محرم میں تو محفلیں ہو رہی ہیں، گلی گلی کریا کریا، ذاکر دوڑے پڑھ رہا، ذاکر ربائیاں پڑھ رہا، ذاکر مرثیے پڑھ رہا، سنیو تم خوش نصیب ہو، تمہاری محفل میں سید آل رسول کی شان میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ جڑے سینے ٹھردے ٹھردے میں کوئی نظر آمیں نہ پتہ چلے کہ اہل بیت سننا چاہتے ہو، میں تو آغاز کر رہا ہوں بیان۔ سنو، جو ہجرت کر کے آئے وہ مہاجرین صحابہ، جو مدینے میں پہلے رہتے تھے وہ انصار صحابہ، مدینے والے انصار صحابہ۔ ادھر دیکھنا میں قرآن سمجھا رہا ہوں، سمجھیے خدا را۔ انصار مدینہ ایک دن اکٹھے ہو گئے، سرکار کے قدموں میں آئے۔ ادھر دیکھنا، انصار مدینہ آئے، حضور کے لیے کچھ تحفے لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے لیے تحفے لائے۔ بولو، آپ آواز کی خراب دیں گے، کچھ تقریر میں کروں گا، کچھ آپ کریں گے، آدھ پون گھنٹے میں آپ محسوس کریں گے کہ آج آپ نے کوئی بیان سنا ہے، قرآن سنا ہے۔ سرکار کے قدموں میں تحفے لائے، ہدیے لائے، نذرانے لائے۔ اور توجہ کرنا علماء، ذرا مجھے دعا دیں، میں کیا کہنے چلا ہوں۔ انصار مدینہ سرکار کے قدموں میں بیٹھ گئے، عرض گزاری یا رسول اللہ، آپ آئے ہو، ہمیں ایمان ملا ہے، مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہو، ہمیں ایمان ملا ہے، آپ تشریف لائے ہو، ہمیں معرفت رحمان ملی ہے، حضور آپ آئے ہو، آپ کی آمد کا صدقہ ہمیں قرآن ملا ہے، یا رسول اللہ ہم کمال معاوضہ تو پیش نہیں کر سکتے، یہ تھوڑے سے ہدیے لائے ہیں، تحفے لائے ہیں۔ آج کے جوانوں کی زبان میں جملہ عرف پہ مشہور ہے، گفٹ لائے ہیں، سرکار کے قدموں میں وہ تحفے رکھ دیے۔ ادھر دیکھنا، سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ جی مدینے والے کچھ تحفے لائے ہیں، کیا آرڈر ہے؟ غیب سے ندا آئی، کل حبیب فرما دیجئے، ارشاد گرامی جاری فرمائیے، لا اسألکم علیہ اجرا، مدینے والو میں نے تمہیں قرآن سکھایا، اس پہ میں تم سے کوئی معاوضہ بدلہ نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں رحمان سمجھایا، اللہ کی توحید سکھائی، اس پہ میں تم سے کوئی معاوضہ بدلہ نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، تمہیں ایمان سکھایا، تمہیں توحید سمجھائی، حلال حرام کا فرق سمجھایا، اس پہ میں محمد تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر اتنی قدر کرنا، الا المودۃ فی القربى، میرے قربا سے مودت کر لینا۔ آ گیا ہوں اہل بیت کے قدموں میں بیٹھ گیا ہوں، اب کھول رہا ہوں ایمان، میرے قربا سے، قرآن کی زبان میں، الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، ترجمہ کیا ہے؟
میرے قریبیوں کا ادب کرنا، میری اولاد کی قدر کرنا، میری آل کی عزت کرنا، میرے خون کی قدر کرنا، اتنی محمد عربی کی لاج رکھنا، الا المودۃ فی القربى، میرے قربا کی عزت کرنا، میرے قربا کی قدر کرنا۔ چونکہ میں قرآن سمجھا رہا ہوں، لفظ قربا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ملک صاحب، میاں صاحب قریب ہو جاؤ، کیا لفظ ہے؟ بولو یار، قریب ہو جاؤ، قریب سے ہے قربا، میرے قریب جو ہیں ان کی قدر کرنا، قربا کی قدر کرنا۔ میں سارے مجمع کے چہرے پڑھتے ہوئے قبلہ دے رہا ہوں، کتنی اٹھان ہوتی ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آرڈر آ گیا ہے، قرآن میں حکم ربانی آ گیا ہے کہ قربا کی قدر کرنا۔ حضور قربا کون ہے؟ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہو تو تھوڑا مزہ لو نا۔ آرڈر آ گیا ہے قربا کی قدر کرنا۔ یا رسول اللہ قربا کون ہے؟ اب میں مجمع کی اٹھان دیکھوں گا ایک جملے پہ، سنو بزرگوں قرآن سمجھو، جوانوں قرآن سمجھو، میرے بچوں قرآن سمجھو، ذی قدر احباب قرآن سمجھو۔ ایصال ثواب کی محفل ہے، تعزیتی محفل ہے، جانے والی ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر غلام حیدر صاحب چلے گئے، حیدر کا غلام قبر میں سو گیا، سید آل رسول آیا ہے، آل رسول کی شان بولتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا قربا کون ہے؟ قربا کون ہے؟ جن کی تعظیم ہم پہ لازم ہے، جن کا ادب ہم پہ لازم ہے، جن کا احترام لازم ہے، قربا کون ہے؟ سونا سرکار مسکرائے، فرمائے قربا میں میری زہرا ہے، میرا علی ہے، میرا حسن ہے، میرا حسین ہے۔ اب مجھے ہاتھ اٹھتے نظر آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ میاں فقیر سید کی دعا ہے، جو ذکر حسین میں خوش ہو اسے حسین کے نانا کی شفاعت نصیب فرما۔ قربا کون ہے؟ فرمایا میرا علی ہے، میری زہرا ہے، میرا حسن ہے، میرا حسین ہے۔ اہل بیت میں ازواج رسول ہیں، امہات المومنین ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرن فی بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا۔ اب بیان کھل گیا ہے، ذرا اس بیان کو اور کھول رہا ہوں، میری نظروں میں نظریں ملاؤ، سنو۔ فرمایا علی کی قدر کرنا، زہرا کی تعظیم کرنا، حسین کی عزت کرنا،
حسن کی تعظیم کرنا، میرے قربا کی قدر کرنا، قربا کی قدر کرنا۔ اور سنو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سارا مجمع سمجھے گا لیکن میں خواص کے لیے جملہ دے رہا ہوں۔ قربا سے مودت کرنا، مودت کیا رکھنا؟ محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ علماء طلبہ سنو دعا دینا، شاہ کاظمی کہتا ہے محمد اسماعیل شاہ کاظمی سے قاری محمد عابد کو ہے، شاہ کاظمی کو قاری صاحب سے بھی ہے، محبت ہوتی رہتی ہے۔ آپ کی بھی محبت ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی رک جاتی ہے۔ مودت 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 آل رسول سے محبت سے بڑھ کر مودت کا رشتہ قائم کر لو۔ قرآن سمجھو، قرآن سمجھو، قرآن سمجھو بزرگو، قرآن سمجھو۔ قرآن میں نے پڑھا مودت کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو رشتہ مچھلی اور پانی کے درمیان ہوتا ہے، اسے مودت کا رشتہ کہتے ہیں۔ مچھلی پانی میں ہے، شاد ہے، آباد ہے، زندہ باد ہے، پھیلتی ہے، پھلتی ہے، نسل بڑھتی ہے، خوش و خرم رہتی ہے۔ جب مچھلی کو پانی سے نکال کے خشکی پہ ڈال دو، صحرا پہ پھینک دو، پانی سے جدا ہوتے ہی مچھلی تڑپنے لگ جاتی ہے، پھڑکنے لگ جاتی ہے، اور چھڑیاں پھیرن دی لوڑ نہیں، تڑپ تڑپ کے مچھلی مر جاتی ہے۔ بن پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہتی، اگر تڑپ رہی ہو اسے پھر پانی میں ڈالو، پھر شاد ہو گئی، آباد ہو گئی، زندہ باد ہو گئی، قرار میں آئی، سکون میں آئی۔ سنو شاہ کاظمی قرآن لے کے بیٹھا ہے، قرآن کا تقاضا ہے آپ کا رشتہ آل رسول سے مودت کا رشتہ ہونا چاہیے، میرا رشتہ آل رسول سے مودت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ کیا سمجھ آیا؟ مومن وہ ہے جو ذکر اہل بیت سنتا ہے، مومن کی جان میں جان آ جاتی ہے، مومن کو قرار ملتا ہے، مومن کو سکون ملتا ہے۔ مچھلی پانی میں شاد آباد، خوش و خرم زندہ باد ہونے لگتی ہے۔ ذکر اہل بیت چھڑ جائے، مومن کا دل شاد ہوتا ہے، مومن کا دل آباد ہوتا ہے، خوش و خرم ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آل محمد کی محبت و مودت و الفت کو ایک لمحے کے لیے جدا کر دیا جائے، مومن وہ ہے جو تڑپ جائے، پھڑک جائے، مرنے لگ جائے، موت اس کو دستک دے دے، پھر ذکر آل محمد میں آئے، مومن کو قرار آئے، مومن کی جان میں جان آئے۔ قرآن پڑھ کے شاہ کاظمی کہہ رہا ہے مومنو، ایمان والو، ہم جو ایمان والے ہیں ہم سانسوں سے نہیں جیتے، آل رسول کی غلامی سے جی رہے ہیں۔ میرا جانے والا بزرگ کیا غلام حیدر، یہ بیٹھا ہے غلام رسول، یہ بیٹھا ہے غلام محمد، یہ بیٹھا ہے غلامان صحابہ، یہ بیٹھے ہیں غلامان اہل بیت۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ادھر دیکھو ایک اور روایت دکھا رہا ہوں۔ اسامہ بن زید کھڑے ہیں، سرکار نے جناب حسن کو سینے سے لگایا، جناب حسین کو سینے سے لگایا، دونوں کے ماتھوں کو پیشانیوں کو چوم کے سرکار نے دونوں کے سروں کو سونگ کے ماتھے کو سونگ کے پیار کر کے فرمایا اسامہ بن زید امت کو رسول کا پیغام سنانا، میں رسول میں محمد حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ محمد کی دعا ہے جو میرے حسن حسین سے محبت کرے گا، میری دعا ہے اللہ اس سے بھی پیار کرے گا۔ انداز بیان ہوتا ہے
علماء بیٹھے خالد صاحب آپ بھی بیان کرتے ہو، عوام الناس بھی یہ روایت سنتی رہتی ہے، لیکن میں انداز بیان میں تھوڑی سی بات اور بڑھانے کے لیے وہ روایت مشہور روایت لا رہا ہوں۔ ادھر کندھے پہ جناب حسن پاک ہے، ادھر مبارک کندھے پہ جناب حسین پاک ہے۔ علماء سے سنا ہے کسی نے کہا بابا سواری کتنی اعلیٰ ہے، سرکار مسکرائے فرمایا سوار کتنے اعلیٰ ہیں۔ سنو یہ روایت تو سنتے رہتے ہو، سنتے ہو نا؟ اچھا اس پر شاہ کاظمی جو جملہ دے رہا ہے وہ ایک نیا جملہ ہے، کسی کا یہ کہنا کہ بابا سواری کتنی اعلیٰ ہے، سرکار کا فرمانا کہ بابا سوار کتنے، پتہ چلا کہ یہ کندھوں پہ اٹھا کے چلنا گھر کی چار دیواری میں صحن میں نہ تھا، مدینے کی گلیوں میں تھا۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں کیا کہہ رہا ہوں؟ مدینے کی گلیوں میں تھا۔ بشیر احمد سے واللہ بشیر احمد اگر گھر کی چار دیواری کی بات ہوتی تو گھرانے رسول میں کون آ سکتا تھا جو کہتا کہ سواری کتنی؟ پتہ چلا باہر کی بات ہے۔ شاہ کاظمی اپنے پوتے کو، نواسے کو، بیٹے کو، بیٹی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے۔ ادھر دیکھنا آپ بھی اٹھاتے ہو، ملک صاحب ہے، میاں صاحب ہے، جام صاحب ہے، خان صاحب ہے، اولاد کو کندھوں پہ تو اٹھاتے ہو مگر گھر کی چار دیواری میں اٹھاتے ہو۔ باہر گلی میں شاہ کاظمی سوچتا ہے کہ میں خطیب پاکستان ہوں، چاروں صوبوں میں میرا ایک نام ہے، بیان ہے، اشتہار ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اسماعیل شاہ کاظمی اپنے نواسے کو کندھوں پہ لیے پھرتا ہے۔ تاجروں سنو، زمینداروں سنو، نوابوں سنو، چودھریوں سنو، احباب جی قدر سنو، تم اپنے نواسے پوتے پوتی کو، نواسا نواسی کو گلی میں کندھوں پہ اٹھانا آر سمجھتے ہو، مجھے معاف کرنا، اس روش کو ترک کرو۔ سرکار نے نواسوں کو کندھوں پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں چل کے خاموش پیغام دیا ہے کہ اپنے بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کے باہر چلنا عیب نہیں ہے، سرکار کی سیرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اس گلی سے باہر پر ایک اور بات یاد ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں سرکار کو ایک صحابی نے دعوت فرمائی، باغ کا پھل اتر رہا تھا کھجوروں کے باغ، اور اس دن پھل میں آیا تو یہ آموں کے باغ تھے، ذمہ دار بیٹھے ہو باغات والے، آپ بھی دوستوں کو دعوت کیا کرو، ہمیں تو خیر ویسے بلایا کرو، ایک پروگرام آپ سیزن میں کرا لیا کرو، ایک جو آپ سید بھی آئیں چکھ کے جائیں، لیکن میرا ایک جملہ غور سے سننا، جب باغ کا پھل اتر رہا ہو، میں باتوں میں سیرت دے رہا ہوں، باغ کا باغات کا پھل اتر رہا ہو، کسی اللہ والے کو بلانا، دعا کرانا، اس بلانے دعا کرانے میں فصل میں برکت۔ سبحان اللہ، سچ کہہ رہا ہوں، جب باغ کا پھل اتر رہا ہو یا گندم کی کاشت ہو رہی ہے، کپاس کی فصل کاشت ہو رہی ہے، کسی اللہ والے کو بلانا، اس کا اکرام کرنا، دعا کرانا، اس کو ہدیہ دینا، اس میں برکت ہے۔ میں بیسیوں مثالیں اس پہ لا سکتا ہوں۔ باغ کا پھل اترا، صحابہ نے حضور سے وقت لیا، یا رسول اللہ کھجوروں کا باغ پھل اتر رہا ہے، دعا کے لیے تشریف لائیے۔ ادھر دیکھنا، حضور نے مدینے میں اعلان کر دیا، آؤ فلاں کے باغ کے پھل اتر رہے ہیں، دعوت پہ چلنا ہے۔ حضور آگے ہیں، سنانی را دکھا رہا، حضور آگے ہیں، بیسیوں صحابہ پیچھے ہیں۔ جب گلی میں ایک موڑ سے نکر سے ٹرن لیا، موڑ مڑے، اچانک بچے کھیل رہے تھے، ان کھیلنے والے بچوں میں جناب حسن بھی تھے، جناب حسین بھی تھے۔ حضور پاک کی نظر کرم پڑی کہ حسن حسین بھی کھیل رہے ہیں۔ صحابہ کے سامنے دعوت میں جا رہے تھے، مریدان کے سامنے، پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے، صحابہ کے سامنے، حضور پاک بچوں کی طرح حسنین کریمین کے پیچھے دوڑ پڑے۔ جب
جب نواسوں نے دیکھا کہ نانا حضور ہمیں پکڑنے آ رہے ہیں، قریب دیکھ کے حسن ادھر دوڑے، حسین ادھر دوڑے، وہ ادھر مڑ گیا، وہ ادھر مڑ گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا جہاں حسین مڑتا ہے حضور بھی مڑ کے بھاگ جاتے ہیں، جہاں حسن ٹر لیتا ہے دوڑتا ہے حضور بھی دوڑ پڑتے ہیں۔ نوابوں سنو، تاجروں سنو، زمینداروں سنو، شاہ کاظمی کہتا ہے روب روب حرم وقار اپنی جگہ پہ قائم ہوتا ہے، مگر مدینے کی گلیوں میں گھر کے ماحول سے باہر بچوں کے ساتھ بچہ بن کے کھیل لینا کوئی عیب نہیں ہے، میرے محمد عربی کی سیرت ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کو پیار کیا کرو، نماز جمعہ میں نماز جمعہ میں جاؤ۔ آج کے زمانے میں وہ پرانا زمانہ تھا گڑ لے کے جاتے تھے کوئی میٹھی چیز لے کے، آج کے زمانے میں نماز جمعہ میں جاؤ، جیب میں ٹافیاں بھر کے جاؤ، جیب میں مٹھائی لے کے جاؤ، ایک شاپر لے کے جاؤ۔ جمعہ کی نماز کے بعد جامع مسجد کے دروازے پہ کھڑ کے بچوں میں چیز تقسیم کرو، چیز کی محبت میں۔ اگلے جمعہ بچے اور آئیں گے، اس سے اگلے جمعہ بچے اور آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا جس قوم میں نمازی نماز میں ہوں، پیچھے بچے کھیل رہے ہوں، چاہے کھیل بھی رہے ہوں، بچے مسجد کی طرف آ جائیں، اس قوم پر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ اپنے بچوں سے پیار کرو، بچوں سے لاڈ کرو، نواب نہ بنو، چودھری نہ بنو، بڑا صنعتکار ممبر صاحب نہ بن، پگ اپنی جگہ، لمبیا چادرہ ٹیبکا لٹکائیں اپنی جگہ، وقار بھرم معیار اپنی جگہ، مگر سرکار کی سیرت ہے بچوں کے ساتھ بچے بن کے کھیل لو، انہیں محبت دو، انہیں الفت دو۔ سنا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسن سے محبت کرتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، عمر بھر سرکار کا یہی پیار رہا۔ سنو بی بی سیدہ ام سلمہ ام المومنین ہیں، حضور کی زوجہ ہے، ہماری ماں ہے، فرماتی ہے ادھر دیکھنا، ایک دن حضور پاک نے حسین کو سینے سے لگایا، اپس ہے کہ کیا دے گھٹ کے گٹھی پاتی، دبا کے جٹھی پاتی، سینے سے سینہ لگا کے، منہ پاک سے منہ پاک ملا کے، نظروں میں نظریں مل، ادھر دیکھنا ذرا، آپ جٹھی پہن کے کلوز کر کے بیٹھے تھے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو کیا دیکھا، یکدم اتنے میں سرکار کے آنسو روا ہو گئے، حضور رونے لگ گئے، زارو قطار روتے جا رہے ہیں۔ یہ آبدیدہ کیفیت، غمزدہ کیفیت، شبنمی قطرے رخساروں سے بہتے رہے، داڑھی تر بتر ہو گئی، حضور روتے جا رہے، حسین کو بوسے دیتے جا رہے، پھر روتے جا رہے، حسین کو چومتے جا رہے۔ ام سلمہ فرماتے میں نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ پیار تو روز کرتے ہو، آج اتنی رقت کیوں تاری ہے، آج اتنے غمزدہ کیوں ہو گئے ہو، اتنے مجھیج کیوں گئے ہو، اس طرح رو کیوں رہے ہو؟ سنو ام سلمہ فرماتی ہے سرکار نے اسی طرح شبنمی قطرے آنسوؤں بھری آنکھیں میری نظروں میں نظریں ملائیں، اور میں چپ کر ام سلمہ آج میں حسین کو سینے سے لگائے پیار جو کر رہا تھا، اتنے میں ایک فرشتہ آ گیا، اس نے آ کے مجھے پیغام دیا ہے، اللہ آپ کو سلام دے کے اطلاع دیتے ہیں میرے محمد آپ کو یہ کتنا پیارا ہے، مگر تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے ایک وقت آئے گا تیرے اس حسین کو کربلا میں ظالم تیر مارے گے۔
جب کوئی صدمے کی بات آئے نا، دکھڑے کی بات چلے تو کہا کرو اللہ اکبر. کیا کہنا ہے؟ سارا مجمع بولے بھی حاجی صاحب کو اس کا ثواب ہوگا، میاں غلام حیدر صاحب کو ثواب ملے گا. بولو اللہ اکبر. یار ایک اور جملہ دے رہا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے. آل رسول کا درد سنا، آل رسول کا درد دکھڑا غم سن کے ہائے وائے جزا فضا ماتم نہ کرے. اگر مومن کی آنکھوں سے آنسو آ جائے یہ عیب نہیں ہے، یہ ایمان کی نشانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے علماء بیٹھے، صرف آنسو آ جائے ایمان کی نشانی. سرکار حسن پاک کو پیار کرتے تھے مگر آج حسین کو چوم رہے. فرمایا ام سلمہ فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا میرے نور العین کو، میرے دل کے چین کو، میرے حسین کو ظالم تیر ماریں گے، تلواریں ماریں گے، برچھے ماریں گے، نیزے ماریں گے. سرکار رو پڑے اور میرے دونوں بچے مظلوم ہیں، یہ بڑی جماعتوں میں سلو کرائے گا جناب حسن مجتبی، یہ حسین ظلمن شہید ہو جائے گا. سرکار رو پڑے اور میں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حسن حسین محمدی گلشن کے پھول ہیں، حسن حسین ریحان آیا من الجنہ، محمدی باغ کے پھولوں کی خوشبوئیں ہیں. حسن سلو کرائے گا، حسین جان دے جائے گا. میرے نبی رو رہے. ایک روایت اور ہے جس کی کمال صداقت کا میں نہیں کہہ سکتا، علماء بیٹھے ہیں، روایت ہے مگر تھوڑی ضعیف بھی ہے. اس میں آتا ہے کہ سرکار نے بند شیشی میں مٹی ڈال کے دے دی. فرمایا ام سلمہ یہ نشانی ہے، یہ مٹی والی شیشی رکھ لے، یہی شیشی جب سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، خون بن جائے، یہ نشانی ہوگی اس دن میرا حسین شہید کر دیا جائے گا. آج 8 محرم ہے، گزشتہ کل 7 محرم کو ظالموں نے پانی بند کر دیا، نہر فرات پہ پہرے لگا دیے، جنگل کے جانور پی رہے ہیں مگر اولاد رسول پہ پانی بند ہے، آل رسول پہ پانی بند ہے. جن کے لبوں کو محمد عربی چومتے تھے ان پر پانی بند ہے. اللہ گواہ، ادھر دیکھتے ذرا، حسین پاک کی زبان باہر نکال کے حضور پاک حسین کی زبان کو چوستے تھے. اپنی نبوت کی زبان منہ مبارک سے باہر نکال کے حسین کے منہ میں دیتے. حسین نانا کی زبان کو چوستا تھا، آج وہ پانی کی ایک بوند کو ترس کیا ہے. بناتے رسول ہیں، پردے میں ہیں، پیاس سے نڈال ہو گئے، بچے بچیاں پیاس سے نڈال ہو گئے. 8ویں محرم پانی بند ہے، آج کا دن پانی بند ہے. 9ویں محرم پانی بند ہے مگر سلام ہے اہل بیت کو. بھوکے پیاسے لب خشک ہو گئے مگر اہل بیت کا ہر فرد کی زبان ہے. زبان پہ کربلا میں اللہ کا قرآن ہے. حسین روزے دار ہے. حسین اہل نظر بیٹھے ہو یار، ایک جملہ آپ کو اور دیتا ہوں. آپ نے تقریریں بڑی سنی، آج کی تقریر میں ہدیتاً تحفتاً یہ جملہ نوٹ کرنا. سنو، بی بی بطول زہرا کا جب انتقال ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جمعہ کا دن تھا، 3 رمضان تاریخ تھی. بی بی زہرا روزے دار تھی.
پھر بولو سبحان اللہ۔ میں کچھ جملے دے رہا ہوں، فیض الرحمان صاحب، حاجی خلیل صاحب، مولانا حفیظ الرحمان صاحب، آپ کے بابا کی نجات کے جملے دے رہا ہوں، ذرا اس کو پھر سننا۔ زہرا کا جب انتقال ہوا، سیدادی روزہ دار تھی، جمعہ کا دن تھا، 3 رمضان تھی۔ سنو، کچھ سال گزرے، علی المرتضیٰ، شیر خدا، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، میرا پیر علی، مرد دلیر علی، مرد بہادر علی، اللہ کا شیر علی، سنیا دا پیر علی، مرد بہادر علی، فاتح خیبر علی، علی علی سے محبت کرنے والوں سنو۔ سید کاظمی کہتا ہے کچھ عرصے بعد اللہ کے شیر علی المرتضیٰ کو جب شہادت کا جام ملا، علی شہید ہوئے، 21 رمضان جمعہ کا دن تھا، سید میرا پیر علی بھی روزے دار تھا، زہرا بھی روزے میں گئی، زہرا بھی روزے میں گئی، جمعہ کے دن گئی ہیں، علی شیر خدا بھی روزے میں گیا ہے، جمعہ کے دن گیا ہے۔ نظروں میں نظر رکھ کر دکھا رہا ہوں، 10 محرم میدان کربلا ہے، آج پھر جمعہ کا دن ہے، حسین روزہ دار، اللہ اماں روزے سے جا رہی ہے، بابا روزے سے جا رہا، آج بیٹا حسین، چونکہ میری نظروں میں نظریں ملائے، اللہ برکت دے بھائی۔ یہ جو علماء کو ہدیہ تحفہ دیتے ہوں، یہ ہدیے مدرسے میں لگتے ہیں، طلباء پہ خرچ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کو خاموش پیغام دے کے جا رہا ہوں، جو اللہ کی راہ میں دین والوں پہ، علماء پہ، طلباء پہ، یتیموں پہ، بیویان پہ، اللہ والوں پہ خرچ کرتا ہے، اس کا مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے، سبحان اللہ، بڑھتا ہے۔ اچھا، عام طور پر جو لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں، سود پہ پیسے دیتے ہیں، نظر یہ آتا ہے عام میں کہ 1000 روپیہ دے رہا ہے، 1800 لے گا، 1500 لے گا، 1600 لے گا، وہ کہتا ہے میرا مال بڑھ رہا ہے۔ ادھر دیکھنا، سود والا بذات میں خود سوچتا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، اور جو راہ خدا میں 1000 500 100 200 دیتا ہے، اس کی جیب سے نکل گیا تو یوں سمجھا کہ مال گھٹ رہا ہے۔ یہ تمہاری سوچ ہے۔ ادھر دیکھو، ایک قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں سود والے کا مال گھٹتا 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 جا رہا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے کا مال بڑھتا 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 بڑھتا۔ سبحان اللہ، میں قرآن کی آیت اس لیے سنا رہا ہوں، ذرا ایڈوانس آپ کہو سبحان اللہ۔ سمجھے رہے، میں قرآن کی آیت دے رہا ہوں، انفاق فی سبیل اللہ پہ، آپ پھر کہو سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما
وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بس بھائی زندگی باقی ملاقات باقی آخری جملے دے رہا ہوں اور ساری ٹھیٹ سریکی بچ کے آدھیں لسی بلوری ہے مکھن تو میں مکھن نکال رہا ہوں ذرا مکھن سنیے میرے تقریر کے آخری جملے سنو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فیصلہ ہے تیرے رب کا. تیرے رب کا نام ذرا مزے میں لو. تیرے رب کا. میں نے کہا مکھن دے رہا ہوں تو میرے پورے گھنٹے کی تقریر کا یہ خلاصہ ہوگا انشاءاللہ. خواص کے لیے دے رہا ہوں. فیصلہ ہے آپ کے رب کا رب کا رب کا. اللہ کا نام ذرا مستی میں لینا. رب کون ہے اور مزے میں رب کون سنو. اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے رب اور عربی گرامر میں عربی زبان میں قرآن کی بولی میں باپ کو والد صاحب کو ابا جی کو قرآن کی زبان میں باپ کو کہتے ہیں اب. کیا کہتے ہیں اب. میں باپ کی شان دے رہا ہوں خصوصاً آپ کے لیے دے رہا ہوں ذرا توجہ کرنا. رب کا فیصلہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. شاہ آدمی ترجمہ کر رہا ہے. قاری عقید الرحمان سے یاد کرنا سامعین کو بھی جا کے سنانا. سید کاظمی آیا سینے میں قرآن لایا ایصال ثواب کی محفل میں اس نگری میں شاہ کاظمی ترجمہ دے چلا ہے. عبادت کرو رب کی اور خدمت کرو خدمت کرو خدمت کرو اب کی. جن جوانوں کو سمجھ آئے بولو سبحان اللہ. میں نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ میں مکھن دے رہا ہوں. واقعی مکھن ہے. مکھن بھی ہے. قرآن کے ہیرے کھول رہا ہوں. عبادت رب عبادت رب عبادت رب اور خدمت اب خدمت اب. ان جوانوں سے پوچھو جن کے سر سے آج باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے ابے دا چہرہ لٹ گئے بابا خبریں جاس. اب پوچھو بابا کتنا بڑا نعمت تھی کتنا بڑا انعام تھا. شاہ کاظمی پیغام لایا عبادت کرو رب کی خدمت کرو اب کی. عبادت رب عبادت رب عبادت رب خدمت اب خدمت اب. جن کا باپ زندہ ہے مٹھیاں بھر باپ دے قدماں دے تلیاں چم ابے دی نوکری کر ابے حضور دا خادم بن باپ کی نوکری کرو. شنو حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے فرمایا جس امتی پہ اب راضی ہے اب منا باپ سنو سنو اب راضی ہے میں رسول گواہی دیتا ہوں اس امتی پہ رب بھی راضی ہے. یار یہ سبحان اللہ مول نہیں پایا کسی جملے کا. مول پایا کچھ سبحان اللہ. حاجی صاحب میں کچھ کہہ رہا ہوں جس بندے پہ میں تو سنا رہا ہوں فرمان رسول ہے. سرکار نے فرمایا جس بندے پہ اب راضی ہے میں رسول گواہی دیتا ہوں اس پہ رب بھی راضی ہے. اب راضی تو رب راضی اب راضی تو رب راضی اب راضی تو رب راضی اب ناراض تو بد قسمت پہ رب بھی ناراض ہے. یہ جملے پھر بھی سنے ہوں گے. شاہ کاظمی ایک جملہ اور قرآن کے ہیرا لے کے آیا ہے آج تک نہ سنا ہوگا. شاہ کاظمی کہتا ہے اب بھی ایک ہوتا ہے رب بھی ایک ہوتا ہے.
دیوبندیو قرآن سمجھو، بریلویو قرآن سمجھو، اہل سنت دوستو قرآن سمجھو، اہل حدیث دوستو قرآن سمجھو، سنیو قرآن سمجھو، شیعو قرآن سمجھو۔ شاہ کاظمی قرآن لے کے بیٹھا ہے، عبادت رب خدمت اب راضی تو رب راضی، اب ناراض تو رب ناراض۔ ہر بندے کا اب بھی ایک ہوتا ہے، رب بھی ایک ہوتا ہے۔ وعدہ کرو باپ کو راضی کرو گے زندگی میں انشاءاللہ، پوری اماں کو بھی راضی کرو گے انشاءاللہ۔ بالکل آخری جملہ، 10 محرم میدان کربلا ہے، جمعہ کا دن ہے، میرا پیر حسین روزہ دار ہے۔ ظالموں نے تیر چلائے، تلواریں چلائیں، برچھے چلائے، نیزے چلائے۔ عوام الناس سے کہتا ہوں، شاہ کاظمی کا عنوان ہوتا شہدائے کربلا، میں پورا منظر نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا کہ کربلا میں کیا منظر تھا۔ علی اصغر شہید ہے، علی اکبر شہید ہے، قاسم بن حسن کٹ گیا ہے، جوان لوگ چلے گئے ہیں، 21 اہل بیت تہتے ہو گئے ہیں۔ عباس علمدار شہید ہو گیا ہے، صحابہ بھی شہید ہو گئے، جانگیداران شہید ہو گئے، رفقا شہید ہو گئے۔ آخر میں ظالموں نے تیر تلواریں برسات کرنا شروع کی، تیر لگے، تلواریں لگی، برچھے لگے۔ وہ چہرہ جسے محمد عربی چومتے تھے آج لہو لعان ہے، خون ہے۔ اللہ اکبر، انگ زخمی ہے۔ میرا پیر نماز کی نیت کر کے قیام ہے، رکوع ہے، سجدے میں چلا گیا، سجدہ حسینی سجدہ۔ مولانا محمد عابد صاحب آپ حدیث پاک بیان کرتے ہو، سرکار نے فرمایا جس حال میں کوئی مرے گا اسی حال میں روز محشر اٹھایا جائے گا۔ سید کاظمی عقیدت کی وجہ سے قرآن لے کے بیٹھا ہے، میرا پیر حسین سجدے میں جان دے گیا۔ پتہ چلا اتنا لمبا سجدہ کر گیا، اتنا لمبا سجدہ کر گیا میرا پیر، اتنا لمبا سجدہ کر گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک میرا حسین اسی سجدے میں ہے، آج سے لے کر قیامت تک میرا پیر سجدے میں ہے۔ کوئی کس حال میں اٹھے گا؟ قاری محمد عابد تائید کر دو، روز محشر ہوگا۔ کربلا سے جو سجدہ شروع ہوا محشر تک چلا جائے گا۔ روز محشر میرا پیر خون ہوگا، لہو لہان ہوگا، سر سجدے سے اٹھائے گا، اللہ کے عرش میں نظریں ٹکائے گا، اللہ کے قرب میں مقام محمود پہ اپنے نانا کو دکھائے گا، اور پہلا بول میرا پیر بولے گا سبحان ربی الاعلی۔ وہ جبر و قہر کی تپتی فضاؤں میں سجدے، وہ تیروں کی مہلک ہواؤں میں سجدے کیے امام نے، نیزوں کی چھاؤں میں سجدے۔ پیغام کربلا، پیغام کربلا، لا الہ۔ حاجی غلام حیدر صاحب کی قبر نور سے بھر جائے نا، ذرا مزے میں بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کبھی پھر اللہ نے موقع دیا
پھر اس شہید کی شہادت سناؤں گا جو وقت شہید قرآن پڑھ رہا تھا، خون نکلا، قرآن کو رنگین کر دیا ہے، شہادت عثمان غنی۔ میں نے ایک بیان کیا تھا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی شہادت، نیٹ چلانے والے دوست بیٹھے ہو، سید محمد اسماعیل شاہ کاظمی لکھو گے، شہادت سیدنا امیر حمزہ لکھو گے، 2 گھنٹے کا وہ بیان آئے گا۔ یہ سارا میرا حلقہ احباب ہے۔ قاری محمد عابد صاحب میرے ذاتی دوست ہیں، میرا آبائی گھر واقعی لودرا ہے لیکن میں مستقل لاہور میں ہوتا ہوں، سبزہ زار میں میرا سیٹ اپ ہے، ادارے ہیں، سلسلہ ہے، ہر جمعہ لاہور ہوتا ہے۔ مولانا نے مجھے فون پہ کہا کہ بھائی فیض الرحمان صاحب اور ان کے گھرانے کا مجھ پہ حق ہے، ہمارے بڑے چلے گئے میاں حاجی ڈاکٹر غلام حیدر صاحب، ایصال ثواب کی محفل میں چلنا ہے۔ میں نے ڈائری دیکھی تو میں خوشحال تھا، لیکن میں نے بھی سفر کیا، مولانا خود سرگودا کے مضافات میں پڑھاتے ہیں، یہاں بھی پڑھا کے گئے، انہوں نے بھی سفر کیا، ہم آئے، قرآن پڑھا، ان کے حق میں دعا کر چلے۔ آپ آمین بولو، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ حق ادا نہ ہوا، پھر زندگی باقی، ملاقات باقی۔ میاں فیض الرحمان صاحب، محمد اقبال صاحب، یہ ہمارے سارے شناسہ چہرے بیٹھے ہیں۔ مولانا نام کیا بتایا؟ بشیر احمد صاحب، ان سے نمبر رابطہ ملے گا کسی اور محفل میں، پھر اللہ نے موقع دیا تو کوئی اور شہادت سنائیں گے۔ 2 منٹ بعد، صرف 2 منٹ بعد اختتامی دعا ہوتی ہے۔ 2 منٹ میں عزیز سید ذوالقرنین 1.5-2 منٹ کا ایک کلام سنائے گا۔ آپ سخاوت سے مہمان کی خدمت بھی کرو گے، رزق میں برکت ہوتی ہے، کلام سنو گے، اجتماعی دعا کر کے اٹھو گے۔ سبھی کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذکر حسین اللہ اکبر، لا الہ الا شان حضرت امام حسین 2 اشعار مختصراً۔ مہد تجایا حسن میرا بھائی ہے، ہمشیر زینب پہ اماں بطول، مہد تجایا حسن میرا بھائی ہے، ہمشیر زینب پہ اماں بطول، میں اکبر دا پاپا تے قاری قرآن دا، میرا نام حسین تے نانا رسول، میں اکبر دا پاپا تے قاری قرآن دا، میرا نام حسین تے نانا رسول، کوفی کی جان میرا کی وقار، مینوں جاندا میرا پروردگار، کوفی کی جان میرا کی وقار، مینوں جاندا میرا پروردگار، منظور مینوں اے بیت یزیدی، منظور مینوں اے بیت یزیدی، اے سارا قبیلہ کوہانا قبول، منظور مینوں اے بیت یزیدی، اے سارا قبیلہ کوہانا قبول۔ پیارا شعر اور آخری شعر ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا، میرے پیر حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا، تساں نال
शेकर मेरे नाल ए दुनिया ते जगदा भला कोई असूल तुसा नाल शेकर मेरे नाल ए दुनिया ते जगदा भला कोई असूल एक बंदा बाबा ते कारी कुरान दा मेरा नाम हुसैन नाना रसूल जी मोहतरम दूर से तशरीफ लाने वाले जंग से आने वाले मेहमान हैं, जरा कदर करेंगे 2 मिनट बाद। हजरात का हुक्म है तो मैं दुआ पेश करता हूँ कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, मैं हुसैनी हूँ। जरा जरा हुसैनी बैठा तारा हाथ उठा के, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ। और कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है, कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है, कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है। हर कारी के होठों पर कुरान भी हुसैनी है, हर कारी के होठों पर कुरान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। आखिरी बार जरा हाथ उठा के, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ,